السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ درود شریف پڑھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ میرے بھائیوں، ہمارے پاس اللہ کی اس قدر نعمتیں ہیں کہ ہم ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی اس قدر نعمتیں ہمارے پاس ہیں کہ ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے، اور ایک ایک نعمت اللہ کی ایسی ہے جن کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی۔ اللہ نے زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا، ہم اس پر چلتے ہیں اور اپنے مکانات تعمیر کرتے ہیں، اور اس میں سے طرح طرح کی نعمتیں اللہ ہمارے لیے اگاتا ہے۔ طرح طرح کے پھل اس میں سے نکلتے ہیں اور ان کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ سیب اور اخروٹ، بادام اور کشمش اور بے شمار چیزیں اللہ زمین سے اگاتا ہے ہمارے لیے۔ زمین میں کوئی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ سمندر کے اندر کتنی ساری نعمتیں ہیں، کتنی مخلوقات ہیں، وہ سب ہمارے فائدے کے لیے۔ تازہ تازہ مچھلیاں نکلتی ہیں، اسی طرح آسمان کو ہمارے لیے چھت کے مانند بنایا۔ جب سے اللہ نے آسمان کو بنایا تب سے نہ اس کا کوئی پلاسٹر ہوا اور نہ اس میں کہیں دراڑ آئی۔ اللہ نے جیسا اس کو بنایا آج تک ویسا ہی باقی ہے، اور اللہ کے حکم سے یہ کھڑا ہوا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تب تک یہ باقی رہے گا، اور جب اللہ کا حکم نہیں ہوگا یہ اپنا کام کرنا بند کر دے گا۔ زمین اور آسمان یہ اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ چاند کو بنایا، اس سے ہم اپنی تاریخیں متعین کرتے ہیں، مہینوں کا حساب لگاتے ہیں، حج اور رمضان کے مہینے کی گنتی اس سے پورے کرتے ہیں۔ سورج کو بنایا، اس کی تپش سے تمام چیزیں تیار ہو رہی ہیں، اور چاند اور سورج ٹکراتے نہیں آپس میں۔ اللہ نے جس دائرے میں ان کو حکم دے رکھا اسی دائرے سے نکلتے اور چھپتے ہیں، آتے اور جاتے ہیں، لیکن دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ ہمارے جسم کے اعتبار سے دیکھ لو، زبان چھوٹا سا ٹکڑا ہے گوشت کا، یہ کتنی طرح کی چیزوں کا مزہ چکھ کر فوراً بتا دیتا ہے۔ ناک پہلے ٹیسٹ کر لیتی ہے، اگر خوشبو کی کوئی چیز ہے تو فوراً خوشبو بتائے گی ناک، اور اگر کوئی بدبودار چیز ہے سڑی ہوئی اس کو فوراً بتائے گی۔ اللہ نے ٹیسٹ کی مشین آپ کو دے رکھی ہے۔ آنکھیں ہیں، اس سے چھوٹا سا بچہ بھی دیکھتا ہے اور 70 سال کا بوڑھا بھی دیکھ رہا ہے، اس کی سروس بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں ہمارے جسم میں لگائی، اور پھر اللہ ہمیں فرما رہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ میری نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، اس قدر زیادہ تمہارے پاس میری نعمتیں ہیں۔ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اگر شکر کرو گے تو پھر میں ان نعمتوں میں برکت دوں گا، بڑھاؤں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر اپنی نعمتوں میں زوال ڈال دوں گا، چھین بھی لوں گا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ شکر کرنے پر اللہ کی مدد آتی ہے، برکت آتی ہے، خیر آتی ہے، اور ناشکری کرنے پر اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ اپنی نعمتوں میں زوال ڈال دیتا ہے۔
اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شکر ادا کرتے تھے، جبکہ ان کے پاس اس قدر زیادہ نعمتیں نہیں تھی جتنی آج ہم استعمال کر رہے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے بڑے امیر صاحبزادے 300 درہم کا ایک جوڑا پہنا کرتے تھے۔ ایک جوڑا ان کے پاس 300 درہم کا ہوتا تھا اسلام سے پہلے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان تک پہنچی تو اسلام کے لیے تیار ہو گئے۔ ناز و نخرے سے پلے ہوئے تھے، تو ان کے والد صاحب کا پہلے انتقال ہو گیا تھا، یتیم تھے، باپ نہیں تھا۔ تو چچا نے کہا کہ اگر تم اسلام میں داخل ہوتے ہو نا تو یہ سارا مال چھوڑنا پڑے گا۔ چچا کا مقصد یہ تھا کہ یہ ناز و نخرے سے پلے ہوئے ہیں، یہ مشقت برداشت نہیں کر پائیں گے، اور یہ پھر واپس اپنے آبائی مذہب میں آ جائیں گے اور یہ اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ اس نے کہا، مصعب بن عمیر نے، چچا یہ مال اور دولت تمہیں مبارک۔ ایک چادر میں لپٹ کر مکہ سے مدینہ کی طرف چل دیے، اور چلتے چلتے کئی روز بعد مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پر پہنچے۔ یہ قربانی دیکھی ان حضرات کی، 300 درہم اس زمانے کے معنی رکھتے ہیں، ایک جوڑا ان کا ہوتا تھا۔ قربانی دی ان حضرات نے۔ ہم کیا قربانی دے رہے ہیں اپنے اوپر دیکھیں۔ وہ قربانی دے کر چلے گئے، نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں۔ ڈرتے رہا کرو اللہ سے، کبھی کبھی سوچا کرو کہ ان حضرات نے کیسی قربانی دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو فجر کی نماز کے بعد مسجد نبوی کے صحن میں دیکھا تو پوچھا، مصعب؟ تو آنکھوں میں آنسو، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے خاطر سب کچھ چھوڑ کر آ گیا، اللہ کے دین سمجھ میں آ گیا میرے، اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، عزت اور ذلت، موت اور حیات، نفع اور نقصان، کامیابی ناکامی، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ دنیا فانی اور عارضی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اسلام سمجھ میں آ جاتا ہے، دین سمجھ میں آ جاتا ہے، دنیا جو ہے سمجھ میں آ جاتی ہے، تو پھر اس کی محبت اللہ دل سے نکال دیتا ہے، پھر آخرت کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ مصعب بن عمیر کے دل میں اللہ نے اپنی محبت پیدا کر دی، اپنے لیے اس کو قبول کر لیا۔ چنانچہ غزوہ بدر میں وہ شریک ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، اور بلا کر کے نہیں ان کو اسلام کا جھنڈا عطا فرمایا کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، جنگ ہو تم اس جھنڈے کو اوپر رکھنا۔ جنگ کے دوران جھنڈا ہاتھ میں تھا، دشمن نے وار کیا، جس ہاتھ پر جھنڈا تھا تلوار سے اس ہاتھ کو کاٹ دیا، تو دوسرے ہاتھ سے جھنڈا پکڑ لیا۔ قربانی دیکھیے، ہم کر سکتے ہیں ایسا؟ ہم تو ڈھول پیٹنے والے ہیں، پوری دلی میں کہیں ڈھول نہیں بجا۔ ایم سی ڈی کا الیکشن پر آپ کے یہاں ڈھول بجا، اور نمازی لوگ ڈھول کے آگے کھڑے ہوئے، نماز پڑھ کر گئے۔ صحابہ ہوتے تو کہتے تم منافق ہو، نکل جاؤ۔ کس چیز کی خوشی منا رہے ہو؟ کیا آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہو گئے تم؟ کیا قبر میں تمہارے ساتھ کوئی عمل تمہارے پاس ہیں؟ اکیلا پڑا رہنا پڑے گا۔ ناچ رہے ہیں لوگ، عذاب آتا ہے اللہ کا۔ حضرت عائشہ سے پوچھا تھا کسی نے کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ جب ناچ گانے کی محفلیں منعقد ہونے لگیں، شرابیں پی جانے لگے، جوا کھیلا جانے لگے، زنا عام ہو جائے، بے پردگی ہو جائے، ماں باپوں کے نافرمانی ہونے لگے، بڑے چھوٹوں کا اکرام نہ کرے، بڑے چھوٹوں کا اکرام نہ کریں، اور چھوٹے بڑوں کا ادب نہ کریں، پڑوسی سے لڑائی کرے، آپس میں تفریق پیدا ہو جائے، مسلکوں میں بٹ جائیں،
اجتماعیت ختم ہو جائے، کالے گورے کی جہاں لڑائی ہو، آپس کی نفرتیں ہوں، حسد ہو، ایک دوسرے کو دیکھ کر جہاں لڑا جا رہا ہو، چڑا جا رہا ہو، حسد ہو، وہاں اللہ کا عذاب آتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ چیزیں دور کرنی پڑیں گی اگر جنت چاہیے تو۔ پیور اللہ کی محبت اپنے دلوں میں لانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، سورہ توبہ کا آپ دیکھ لیجئے گا، سورہ توبہ میں فرماتا ہے تمہارے اولاد، تمہاری حویلی، تمہارے مال اور متاع، تمہارے چمکتے ہوئے کاروبار اور یہ سونا اور چاندی اور یہ تمام کی تمام چیزیں، بیوی اور بچے، خوبصورت عورتیں، اگر تم ان سے زیادہ محبت کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کو محبت نہیں کرتے تو عذاب کا انتظار کرو، اللہ کا عذاب آئے گا۔ دین کی وقت ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے، اس لیے دنیا میں ہم پٹ رہے ہیں۔ اگر عزت چاہیے صحابہ والی تو وہ کام کرنے پڑیں گے۔ مصعب بن عمیر کا بتا رہا تھا میں، بدر میں گئے تو ایک ہاتھ میں جو جھنڈا تھا اس پر دشمن نے وار کیا، اس کو کاٹ دیا، پھر اس نے دوسرے ہاتھ میں لے لیا، پھر دشمن نے دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹ دیا تلوار سے، تو کٹے ہوئے ہاتھوں سے ملا کر کے نہیں اس اسلام کے جھنڈے کو اوپر کیا۔ آپ کر سکتے ہو؟ کون سا نوجوان کھڑا ہو کر بتاؤ، کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ آپ تو موبائل پر کھیلنے والے لوگ ہو، یوٹیوب پر آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے، ننگی ننگی تصویریں دیکھی جا رہی ہیں، نمازوں کا کوئی پابند نہیں۔ یہ مجمع جمعے کے دن آتا ہے، کیا اور دن آپ کو کھانا پانی نہیں ملتا؟ صرف جمعے کا روز ملتا ہے جو نماز میں آتے ہیں۔ یہ فرض نماز جو جمعے کی ہے، یہ پانچوں نماز اسی طرح فرض ہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کٹے ہوئے ہاتھوں سے اسلام کا پرچم پکڑا رکھا، دشمن نے پھر وار کیا تو بیچ سے گردن اڑا دی، تب جا کے پہلے خود گرے، اس کے بعد میں اسلام کا جھنڈا گرنے دیا۔ امت کے بہترین افراد تھے۔ جب جنگ ختم ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصعب بن عمیر شہید ہو چکے ہیں۔ جنگ کا قانون یہ ہے کہ جو آدمی جنگ میں شہید ہو جائے اس کو غسل اور کفن نہیں دیا جاتا، جس لباس میں وہ ہوتا ہے اسی لباس میں اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ قیامت کے روز اللہ ہر بندے سے سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں مال و متاع دیا تھا، تو نے کیا حق ادا کیا؟ تو وہ کہے گا، مصعب بن عمیر اٹھیں گے، کہیں گے، یا اللہ میں نے تیرے راستے میں شہادت حاصل کی۔ بہرحال جب ان کو کفن کا ٹائم آیا تو ایسی چادر ان کے پاس تھی، بہت ہی چھوٹی، 300 درہم کا جوڑا پہننے والے کا حال یہ ہے کہ موت کے وقت ان کی چادر اس قدر چھوٹی تھی، اگر اس چادر کو سر پر رکھتے تو پیر کھلے رہ جاتے، پیروں پر رکھتے تو سر کھلا رہ جاتا۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی، رونے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ 300 درہم کا کپڑا پہننے والا بندہ اللہ کی خاطر شہید ہو رہا ہے تو کفن، جسم پر کفن بھی نہیں۔ یہ وہ حضرات تھے جو مستحق ہیں جنت کے، اعلیٰ جنت کے مستحق ہیں۔ اللہ ان کے درجات کو بے انتہا بلند فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ چادر بہت چھوٹی ہے مصعب کے جسم پر، پھر آپ نے فرمایا ایسا کرو، چادر سے سر کو ڈھک دو، پیروں پر گھاس کے پتے ڈال دو اور اسی طرح دفن کر دو مصعب کو۔ یہ کفن ساتھ میں گیا۔ ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ یہ اجلا کفن ساتھ میں جانے والا ہے، اور اعمال جائیں گے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، نیک عمل کر لو، ماں باپوں کی فرما برداری کرو، گناہ کرنے بند کر دو، ہر برائی سے کٹ جاؤ، ہر بھلائی کی طرف بڑھو، نمازوں کی پابندی کرو، بڑوں کا اکرام، بڑے کو بھی چاہیے چھوٹوں کی ادب اور احترام کریں، صبر اور علاقائیت،
کیونکہ یہ بہار کا، یہ کشمیر کا، یہ بنگال کا، یہ ختم کر دو. ہم لوگ علاقوں میں بٹے ہوئے ہیں. حرم پاک بھی ایک، اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک. کیا ہوتا، کیا اچھا ہوتا جو ہوتے مسلمان بھی ایک. شیعہ بعد میں، بریلوی بعد میں، ہم پہلے مسلمان ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. متحد، سب قومیں متحد ہو گئی، آپ نہیں ہوئے متحد. انتہائی افسوس کی بات ہے. کب تک یہ لڑائی، آپس کی نفرتیں، عداوتیں ہوتی رہیں گی؟ کب تک برائیوں کا ارتکاب کرتے رہیں گے؟ کوئی برائی کو برائی کہنے والا نہیں ہے. با اثر آدمی اگر کچھ کہتا بھی ہے تو اس کی بات کو لوگ جو ہے مانتے نہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی کو کوئی بڑا سمجھتا تھا، کسی کو عزت کرتے تھے، وہ کہہ دیتا تو سب مانتے تھے. اب کوئی کسی کی ماننے کے لیے تیار نہیں. ایسے میں اللہ کے عذاب آ رہے ہیں، طرح طرح کی پریشانی آ رہی ہیں. دنیا ڈرتی تھی ایمان کی برکت سے. حضرت ربیع بن عامر، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسریٰ کے دربار میں گئے. کسریٰ ایک مرتبہ صحابہ سے ڈر گیا تھا. حملہ کیا صحابہ نے کسریٰ پر. حالانکہ ٹوٹی پھوٹی تلواریں والے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تیر و تلوار اور ہتھیاریں بہت کم تھی. لیکن جب کسریٰ پر انہوں نے وار کیا، حملہ کیا، تو کسریٰ بھی ڈر گیا جو سپر پاور تھا. تو کسریٰ نے ان سے کہا کہ بھئی میں تم سے بات چیت کر کے مسئلے کا حل چاہتا ہوں، آپ آ جاؤ. تو صحابہ نے دو آدمی کا انتخاب کیا، ربیع بن عامر اور حذیفہ بن یمان، کہ تم جاؤ کسریٰ سے بات کر کے آؤ کیا کہتا ہے. کسریٰ نے دعوت دی، ان کو بلایا اپنے دربار میں. تو یہ مدینہ سے گئے ایران، تو پیدل کا زمانہ تھا، ہوائی جہاز وغیرہ کہاں تھی. چلتے چلتے ان کے جبے اور کپڑے بھی میلے ہو رہے تھے. دربار کے سامنے پہنچے تو وہاں دربان کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا بھئی تمہارے تو کپڑے بہت گندے ہیں، یہ کپڑے ہمارے، ہم تمہیں کپڑے دے رہے ہیں، یہ پہن لو، تب جا کر اندر کسریٰ سے ملو. انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اپنے انہی لباس سے ملیں گے، تمہارا دیا ہوا لباس پہننا ہمیں منظور نہیں. یہ خودداری. ان کے دربار میں جا کر ان کے سامنے للکار رہے ہیں ان کو. ایمان کی طاقت تھی ان حضرات کے پاس. پھر اندر جانے کی دربان نے، چوکیدار نے اندر کہلوا کر بھیجا، کچھ لوگ آئے یہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے کپڑے ان کے میلے ہیں، ہم کپڑے دے رہے ہیں انہیں نہیں پہنتے، اندر جانے کی ان کو اجازت ہے یا نہیں ہے. آدمی اندر گیا تو اتنے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ دربان کہنے لگا، چوکیدار، کہ یہ تمہاری جو تلوار پر قطرن لپٹی ہوئی ہیں ان سے ایران کو فتح کرو گے؟ تو حضرت ربیع بن عامر نے فرمایا تم نے صرف یہ تلواریں دیکھی ہیں، ہاتھ نہیں دیکھے، وہ بھی دکھاؤ. تو ربیع بن عامر نے فرمایا جو تمہارے پاس سخت سے سخت اور مضبوط سے مضبوط ڈھال ہے اس کو لاؤ. اور ایک آدمی مضبوط لے کر کھڑا ہو. تو وہ ڈھال منگوائی گئی جو بہت مضبوط تھی، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ ٹوٹتی نہیں ہے حملہ کرنے کے باوجود. تو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی مضبوط لے کر ان کا کھڑا ہوا، اور حضرت ربیع بن عامر نے جب اس پر وار کیا اپنی ٹوٹی ہوئی تلوار سے تو ایک وار میں 2 ٹکڑے کر دیے. یہ ایمان کی طاقت تھی. چنانچہ جب اندر گئے تو کسریٰ نے ان کے لیے دسترخوان بچھایا، اور بھی لوگ کھانا کھا رہے تھے ضیافت کی. جب کھانا کھاتے ہوئے حضرت ربیع بن عامر کھانا کھا رہے تھے تو کھانا کھاتے ہوئے دسترخوان پر ایک نوالا گر گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ اگر کھانا کھاتے ہوئے دسترخوان پر کوئی نوالا گر جائے تو اس کو صاف کر کے اٹھا کر کھا لو. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. آج ہمارے دسترخوان پر کتنی نعمتیں ہیں
کتنا سامان گر رہا، بیاہ شادیوں میں دیکھو کتنی نعمتیں پڑی رہتی ہیں زمین پر، کتنا ضائع ہو رہا ہے، اللہ نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، تبھی تو ہم پریشان ہیں دنیا میں۔ جانوروں کی ہڈیاں، جانوروں کے گوشت زمین پر پڑا ہوا ہے، اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں، شکر ادا بھی نہیں کر رہے، برباد کر رہے ہیں۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اٹھانے لگے تو ایک آدمی برابر میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کوہنی ماری اور کہا کہ یہاں تم کسریٰ کے دربار میں بیٹھے ہو، اگر اس گرے ہوئے کھانے کو، لقمے کو اٹھا کر کے نہیں تم کھاؤ گے تو لوگ یہ کہیں گے بہت ہی نادیدے لوگ ہیں، لہذا تم اس کو آج مت اٹھاؤ، اس سنت کو ترک کر دو۔ تو پتہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ ان کے دربار میں، ان کے گھر میں جا کر اندر یہ کہا، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دوں؟ چاہے یہ عزت کریں یا ذلت، اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں، میں ان کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت کو ترک نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ لگاؤ، اتنے سپر پاور آدمی کے گھر میں جا کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں، کس چیز کی طاقت تھی؟ ایمان کی طاقت تھی۔ آج ہمارے پاس یہی چیز نہیں رہی، ایمان نہیں رہا، دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں بس گئی۔ چنانچہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد پھر کسریٰ سے بات کرنے کا نمبر آیا ان حضرات کا۔ کسریٰ کا دستور یہ تھا، خود کرسی پر بیٹھتا تھا اور آنے والوں کو کھڑا کر کے رکھتا تھا۔ جب ان کا نمبر آیا تو انہوں نے کہا، حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ دیکھو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پیروکار ہیں، ایک آدمی بیٹھ کر کرسی پر بیٹھا رہے اور کچھ لوگ کھڑے رہیں، یہ ہمارے لیے اسلام کے خلاف ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کرتے، یا تو ہمارے لیے بھی کرسی منگائی جائیں یا تم بھی کھڑے ہو کر ہم سے بات کرو۔ کسریٰ نے کہا کہ تم تو میری یہاں بے عزتی کرنے کے لیے آئے ہو، لہٰذا تم سے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ صحابہ نے کہا جب تم بات نہیں کرنا چاہتے تو ہم بھی تم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کسریٰ نے ایک ٹوکری مٹی ان کے سر پر رکھ دی کہ جاؤ، اس کا مطلب تھا بے عزت کر کے اپنے دربار میں بلا کر بے عزت کر کے واپس کر دینا۔ لہٰذا یہ جب حضرات باہر نکلنے لگے تو کسریٰ سے انہوں نے یہ بات کہی کہ کسریٰ یاد رکھنا، تم نے اپنے ملک کی زمین، ایران کی زمین ہمارے لیے دے دی ہے۔ تو یہ بڑے توہم پرست لوگ تھے ایران کے، انہوں نے کہا یہ تو بڑی بدفعلی ہوگی، ہم نے اپنی مٹی ان کے سروں پر رکھ دی، کہیں ہمارا ملک ہم سے نہ چلا جائے، جاؤ پکڑ کے لے کر آؤ اور اپنا ٹوکرا واپس لاؤ ان سے۔ لیکن یہ صحابہ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور یہی ہوا، ایران کا تاج و تخت اور سارے کا سارا ملک صحابہ کے قدموں میں پڑا۔ جب سنتوں کو زندہ کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرو گے تو اللہ دنیا کی عزت تمہیں عطا فرمائے گا، اور جب تم دنیا کو بڑا سمجھنے لگو گے، اللہ اور اس کے رسول کی وقت تمہارے دلوں سے نکل جائے گی تو پھر دنیا میں تم رسوا ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ آپ ناچ گانوں سے بچو، جوا شراب سے بچو، زنا سے بچو، چوری سے بچو، غلط آنکھوں کو دیکھنے سے بچاؤ، زبان کو غلط بولنے سے بچاؤ، اپنے دل و دماغ پر کنٹرول رکھو، 5 نمازیں پڑھو، ماں باپ کی فرما برداری کرو۔ ہمیں ایک دن قبر کے گڑھے میں لیٹنا پڑے گا، وہاں کچھ ہمارے کام نہیں آئے گا، ہمارے وہاں کام آئے گا تو اعمال آئیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی مرتا ہے تو قبر تک 3 چیزیں جاتی ہیں، ایک مال جاتا ہے، ایک اولاد جاتی ہے، ایک اعمال جاتے ہیں۔ مال اور اولاد دفن کے بعد واپس آ جاتے ہیں، عمل ساتھ جاتے ہیں، اس لیے قبر عمل کا صندوق ہے، اس کے لیے بہتر سے بہتر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ دنیا میں اللہ کے احکامات کی پابندی کرو، نبی علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع کرو تو دنیا میں بھی عزت پاؤ گے اور آخرت میں بھی ہمیشہ کی کامیابی پاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔